دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سبک رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو۔ وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سی اس کے ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی اور آج جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے اسے کوئی ایسی ہی بات بتائی تھی۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ شجدر سی سے دیکھ رہی تھی۔ عجب بے یقینی باتیں تھیں۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کا کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور پھر بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ فواد کو چائے کمرے میں دے آؤ۔ محمل، تم ٹرالی باہر لے آؤ۔ طاہر مہتاب اپنی ازلی بے نیازی سے حکم صادر کر کے پلٹ گئیں تو ٹرالی سیٹ کرتی محمل کسی خیال سے چونکی۔ فواد کی ٹرے الگ سیٹ کر دو محمل، میں دے آؤں گی، تم ٹرالی باہر لے جاؤ۔ میں نہیں لے کر جا رہی ٹرالی، تنگ آ گئی ہوں میں ان ذلیل لوگوں کے سامنے۔ اچھا چپ کرو، مسرت بوکھلا کر آگے بڑھی اور ٹرالی کا کنارہ تھام لیا۔ میں لے جاتی ہوں، تم فواد کو چائے دے آؤ۔ اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ شانے اچکا کر بظاہر لاپرواہی سے فواد کی ٹرے سیٹ کی اور پھر اسے اٹھا کر دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فواد بھائی، دروازے پہ ہلکا سا نوک کیا۔ آ جاؤ۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ فواد بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ نیم دراز تھا۔ فواد بھائی، آپ کی چائے۔ ہاں رکھ دو۔ وہ کثیر مندی سے اٹھا، انداز سے تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے فواد بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے ٹرے میز پہ رکھی اور کپ اٹھا کر اس کے قریب آئی۔ ہاں کچھ نہیں، آفس کا مسئلہ ہے۔ اس نے چائے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے کپ پکڑاتے محمل کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے ذرا سی مس ہوئیں۔ اس نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر چائے کا گھونٹ بھرا۔ چائے تو تم اچھی بناتی ہو، اماں نے بنائی ہے۔ وہ جذبت سی اس کے سامنے کھڑی تھی، اونچی بھوری پونی ٹیل والی دراز قد سی محمل۔ لائی تو تم ہو، ذائقہ ہے تمہارے ہاتھ میں۔ اچھا، وہ مسکرا دی۔ اور یہ انگلینڈ جانے کا کیا سین ہے؟ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ مگر تم جاب کرنے کا کہہ رہی تھی، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ وہ چائے کا کپ سائڈ پہ رکھے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں صرف اپنی خرچوں کے لیے جاب کرنا چاہتی ہوں، اور یہ اتنی بزنس ایمپائر یہ کون سنبھالے گا؟ محمل نے جھٹکے سے گردن اٹھائی۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ بزنس ایمپائر؟ ہاں، تم اس کے آنرز میں سے ہو۔ کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ تم اپنے ابا کی بزنس پر بھی توجہ دو؟ آخر کبھی نہ کبھی تو تمہیں یہ سب سنبھالنا ہے۔ جی؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی حیران کیوں ہو محمل؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ محمل نے دیکھا وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ میں پتہ نہیں، کیا تم یہ سب نہیں سنبھالنا چاہتی؟ میں سنبھالنا چاہتی ہوں، مگر کیسے؟ تم واقعی سنبھالنا چاہتی ہو؟ فواد کے چہرے پر خوشگوار حیرت اتری۔ یعنی اگر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں لگانا چاہوں تو تم میرے ساتھ کام کرو گی؟ جی بالکل۔ اس کا دل ایک دم کسی اور لے پہ دھڑکنے لگا تھا، ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر میں شام میں آقا جان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اجازت دے دیں گے؟ اس کے اندر وسوسوں نے سر اٹھایا تھا۔ شیور، کیوں نہیں دیں گے؟ وہ مسکرا کر اسے تسلی دے رہا تھا، اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ ایک دم ہی سب کچھ اسے اپنی مٹھی میں آتا دکھائی دینے لگا تھا، دولت نچھاور محبوب قدموں میں۔ اب اسے اس سیاہ فام لڑکی کی کتاب کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔
وہ ہواؤں میں اڑتی واپس اپنے کمرے میں آئی تھی، اور پھر رات میں جب وہ فواد نے اس سے اپنے ساتھ بزنس میں ہاتھ بٹانے کی تجویز آقا جان کو دی تو سب سے پہلے حسن نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ اس کی کیا ضرورت ہے فواد؟ محمل کو ابھی اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے۔ وہ ناگواری سے بولا تو محمل کو واضح برا لگا۔ شکر تھا خاندان کی عورتیں وہاں نہ تھیں، ورنہ تو طوفان ہی آ جاتا۔ تم بیچ میں مت بولو حسن، میں آقا جان سے بات کر رہا ہوں اور میں تمہاری باتوں کے مطلب اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ حسن نے ایک کٹیلی نگاہ محمل پہ ڈالی۔ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہاں کیا چکر چل رہا ہے۔ شٹ اپ! فواد بھڑک اٹھا تو آقا جان نے دونوں کو ہی جھڑک دیا۔ شٹ اپ بوتھ آف یو! حسن تم جاؤ اپنے کمرے میں، اور وہ فوراً اٹھ کر تیز تیز چلتا وہاں سے نکل گیا۔ اور فادی حسن ٹھیک کہہ رہا ہے، محمل کا آفس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی آفس جائے گی۔ مگر آقا جان بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، محمل کا آفس میں کیا کام؟ بالکل، لڑکیوں کو ادھر دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غفران چچا اور اسد چچا نے بھی فوراً آقا جان کی تائید کر دی تو محمل نے بے بسی سے مدد طلب نگاہوں سے فواد کو دیکھا۔ اوکے، جیسا آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر اب جھک کر اپنی بوٹ کے تسمے بند کر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی کچن میں آئی اور سنک پہ جھک کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے آنسوؤں کے ساتھ سارے خواب گرتے بہتے چلے جا رہے تھے۔ وہ اتنا روئی کہ ہچکی بند ہونے لگی تو بالآخر نل کھول کر منہ پہ پانی ڈالنے لگی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ آخری دفعہ رو رہی ہے۔ وہ آج کے بعد ہرگز نہیں روئے گی۔ اس نے تو سیدھے طریقے سے سب کچھ واپس حاصل کرنے کا سوچا تھا۔ ونڈ اسکرین کے اس پار وہ لنگڑی سیاہ فام لڑکی دور ہوتی جا رہی تھی۔ محمل کو نہیں علم تھا کہ وہ اسے اس اداس صبح میں آخری بار دیکھ رہی ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ وہ کدھر سے آئی تھی؟ وہ کچھ نہ جانتی تھی، مگر اس لمحے اسے جاتے دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ لڑکی بس اسٹاپ پہ بس پکڑنے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ تو شاید اس کے لیے آئی تھی، اور شاید اس کے بس پکڑ لینے کے بعد یوں ہی چلی جاتی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں فواد بھائی؟ فواد نے گاڑی آگے بڑھائی تو وہ پوچھ بیٹھی۔ تو مجھے بھائی کہنا چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ کیوں؟ دھڑکن بے ترتیب ہوئی، مگر ظاہر وہ سادگی سے بولی تھی، ایسے ہی۔ پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آفس، بتایا تو تھا۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ذرا سا چہرہ اس کی طرف موڑا اور مسکرایا۔ آفس؟ اب کہ وہ واقعتاً حیران رہ گئی۔ مگر آقا جان نے تو منع کر دیا تھا۔ ان سے تو میں نے رسماً پوچھا تھا، وہ لاپرواہ تھا۔ اور حسن بھائی نے بھی؟ جہنم میں گیا حسن! تم آفس جانا چاہتی ہو یا نہیں؟ جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بگڑنے پہ وہ جلدی سے بولی۔ وہ کھل کر مسکرا دیا۔ ایسے ہی اعتماد سے زندگی گزارو گی تو خوش رہو گی، ورنہ لوگ تمہیں ہضم کر جائیں گے۔ زندگی سے اپنا حصہ وصول کرنا سیکھو لڑکی۔ وہ بہت موڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو کچھ بھی نہ کرنا پڑا تھا اور قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ اور یہ جوڑا جو تم نے پہن رکھا ہے غالباً میں پچھلے 2 سال سے دیکھ رہا ہوں، 3 سال سے، اس نے تصحیح کی۔ امیزنگ! یہ تمہاری کزن تو 3 بار سے زیادہ ایک جوڑا نہیں چلاتی، اور تم؟ یہ 3 سال پہلے عید پر بنوایا تھا۔ محمل نے کرتے کے دامن پہ ہاتھ پھیر کر بغور اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ نئے جوڑے بنا سکوں۔ آقا جان تو بس عید کپڑوں کے پیسے دیتے ہیں۔ اس کا جانے کیوں دل بھر آیا تھا۔ آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو پھسلے تھے۔ ارے نہیں محمل، ایسے نہیں روتے۔ اس کے رونے پہ وہ پریشان سا ہو گیا اور گاڑی سائڈ پہ روک لی۔ میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، اور جب تک میں ہوں تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ کانچ سی بھوری آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اور ابھی آفس نہیں جاتے؟ جناح سپر چلتے ہیں، وہاں سے تمہارے لیے ڈیزائن ویئر لیں گے۔ تم بہت خوبصورت ہو محمل، تمہیں خوبصورت چیزیں ہی پہننا چاہیے۔ وہ اس کے بہت قریب مخمور سا کہہ رہا تھا، پھر چونکا اور ذرا سیدھے ہو کر اگنش میں چابی گھمائی۔ وہ سر جھکائے ہتھیلی کی پشت سے بھیگے رخسار رگڑنے لگی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے لبوں پہ بکھر گئی تھی۔ اگر جو تائیمہ کو پتہ چلے کہ ان کا یہ ولی عہد میرے آنسوؤں کی اتنی پرواہ کرتا ہے تو کتنا مزہ آئے۔ فواد ترب کا وہ پتہ تھا جس کے ذریعے اسے ان سب ظالم لوگوں سے انتقام لینا تھا۔ وہ اسے ڈیزائن آؤٹ لیٹس میں لے گیا۔ محمل 1-2 دفعہ ہی ندا سامیہ وغیرہ کے ساتھ ادھر گئی تھی۔ رنگوں، خوشبوؤں اور خوابوں کی سرزمین، چمکتے سنگ مرمر کے فرش اور قیمتی ملبوسات۔ اسے لگا وہ کسی خواب میں چل رہی ہے۔
سب کچھ جیسے واقعی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ آج کل ایسی شارٹس کا فیشن ہے اور تم اتنی لمبی کرتیاں پہنتی ہو۔ ایک تنقیدی نگاہ اس پہ ڈال کر اس نے ایک جدید تراش خراش کے لباس کا ہینگر اتارا اور اس کے کندھے کے ساتھ لگایا۔ یہ ٹھیک ہے، تمہیں کیسا لگا؟ اچھا ہے، وہ تو جیسے بول ہی نہ پا رہی تھی۔ یہ پیک کر دیں؟ اس نے ہینگر بے نیازی سے سیلز گھر کی طرف بڑھایا اور دوسرے ریک کی طرف بڑھ گیا۔ سدرا کی منگنی کے لیے بھی کوئی اچھا جوڑا تو لینا ہوگا، ہے نا؟ سدرا باجی کی منگنی؟ وہ چونکی؟ ہاں، اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے اس کی منگنی ہے۔ تمہیں نہیں پتہ؟ وہ فارملز کے ریک سے کپڑے الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ گھر میں غائب و دماغ رہتی تھی۔ یہ تائی اماں لوگوں نے خبر چھپا رکھی تھی، وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ یہ منگنی کے فنکشن کے لیے لے لو، اچھا ہے نا؟ اس نے ایک نارمل سا جوڑا نکال کر اسے دکھایا۔ محمل اس کے قریب چلی آئی۔ پیکاک گرین رنگ کی لمبی سی سیدھی قمیض، آدھی آستین، ساتھ شلوار، چوڑی دار پاجامہ، گہری سبز قمیض پہ بھی گلے اور دامن پہ سلور موتیوں کا نازک کام تھا۔ ٹپیکل نہیں ہے مگر بہت کلاسک سا ہے۔ یہ بھی پیک کر دیں؟ اس کے چہرے پہ پسندیدگی دیکھ کر اس نے وہ بھی سیلز گرل کو تھما دیا۔ بس بہت ہیں فواد بھائی، میں اتنا سب گھر میں کیسے لے کے جاؤں گی؟ جب وہ اگلے بوٹیک کی طرف بڑھا تو اس نے گھبرا کر روک دیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ چلو پھر کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے لیتے ہیں، جوتے، پرفیومز، کاسمیٹک، جویلری اور سبز اور سلور جوڑے کے ساتھ میچنگ کانچ کی چوڑیاں دلوا کر اس کے بسد اصرار بالآخر فواد نے بس کر دی۔ میرا دل کرتا ہے محمل میں تمہیں پوری دنیا خرید کر دے دوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ فرنٹ سیٹ کا لاک کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ وہیں دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھے گمسم اسے دیکھنے لگی۔ یہی سب تو چاہا تھا اس نے، مگر کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ یہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ پھر وہ اسے فیکٹری لے آیا۔ ہیڈ آفس میں پاپا اور حسن ہوتے ہیں، اسد چچا اور غفران چچا پنڈی والی برانچ میں ہوتے ہیں، جبکہ میں فیکٹری سائٹ پہ۔ تم آج سے روزانہ ادھر میرے ساتھ کام کرو گی، میں تمہیں آہستہ آہستہ سب کام سکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، مگر میں گھر میں کیا کہوں گی؟ تم ٹیوشن پڑھانے جاتی ہو نا؟ بس تمہیں ایک ٹیوشن اور مل گئی ہے۔ مسرت چچی کو شاپنگ کے بارے میں یہی کہہ دینا، اور باقیوں کو کچھ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رائٹ؟ اب چائے لوگی یا کافی؟ وہ اپنی سیٹ سنبھالتے بے نیازی سے ہدایات دے کر فون کی طرف بڑھا تو وہ طمانینت سے مسکرائی۔ کافی، اور اس کے مقابل کرسی کے پشت سے ٹیک لگا لی۔ گڈ، وہ بھی مسکرا دیا۔ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس روز فواد نے اسے کوئی کام نہ کرنے دیا، بس ادھر بیٹھ کر مجھے ادھر دیکھ کر مجھ سے سیکھو کہہ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ کام کرتے وہ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھتا تو وہ ہنس پڑتی۔ وہ دن اپنی زندگی کا بہترین دن لگا تھا۔ اماں، مجھے دوسری ٹیوشن بھی مل گئی ہے، سو آئندہ صبح جایا کروں گی۔ مسرت اپنے کاموں میں الجھی تھی، وہ سو دھیان نہ دیا۔ اس نے خاموشی سے سارے کپڑے اور چیزیں الماری میں رکھ دیں۔ پھر روز کا یہی معمول بن گیا۔ نادیہ کے والد کی اکیڈمی سے اس نے مہینے بھر کی چھٹی لے لی اور صبح سے شام ڈھلے فواد کے ساتھ فیکٹری چلی جاتی۔ اس نے آقا جان سے پیسے مانگنے چھوڑ دیے تھے، اور جب سدرا کی منگنی کے لیے آقا جان نے اسے کپڑے بنوانے کے لیے چند سو دینے چاہے تو اس نے بے نیازی سے اس کی آنکھوں پہ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنے دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی گئی ساری پنیں ویسے ہی کس کے لگی تھیں۔
میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پہ نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر آپ واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پر ہی چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتیں۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک، ورنہ میں تھانے میں لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنے شیئر دیتا رہا ہے، کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے۔ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغولے نے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، قسم لے لو۔ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤں گی قسم۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں۔ میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے یہ پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک نہیں مجھے آیا ہے۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے پر جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کے گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں پہ آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے یا فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میریٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے اور اگلے ہی پل وہ اس پہ جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کے دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اس کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کے گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنی گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی اے ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ ایش ٹرے پر پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور وہ دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر جب ندارت وہ بے بس سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا، جو اس نے چند روپیوں کے عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے مسوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا، یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اتری تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایتیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کے من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کو مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا۔ اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا۔ وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔
اور اب یہ شخص ہمایوں داود، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، وہ اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا۔ وہ فواد تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے۔ خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھن نیچے لگتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملیں پردے وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر وقت کے 2 گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو رو کر دعائیں کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدرے بھیانک لگ رہی تھیں۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کی تلاشی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تھا۔ مایوسی سے پلٹتے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پٹھے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے اور تھوڑی سی محنت کے بعد پٹھے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی۔ گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 30ویں منزل پہ موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پٹھے لگا دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس سی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھیں۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیڑ تھی اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے برابر سامنے کا صحن تھا۔ اگر وہ یہ دیوار پھاند جائے تو، اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی بدیر گھر پہنچنے پہ اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کے وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی، سو وہ کھول نہ پا رہے تھے۔ یقیناً کسی نے پٹھے اکھاڑنے کی آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا، وہ قریب ہی تھی۔
اللہم اونہوں برابر والے صحن میں وہ کھنکاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مدھر مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی، اللہم اجعل فی قلبی نوراً، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نورم و سمی نورم، اور میری بصارت اور سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، وہ دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَإِن یمینی نوراً وَأَن یساری نوراً، اور میرے دائیں اور میری جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پہ رکھے، وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پہ اتر آئی تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سے پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی جس کے پار ASP ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی سی چمکی، وہ ٹھٹکی، یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا، اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوں میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش نہ رہا تھا۔ وفاقی نورم و تحتی نور، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی، گرل کا دروازہ کھولا تھا، وہ دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی، گرل سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے گنگنا رہی تھی۔ و امامی نورن و خلفی نورن، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی، اور لڑکی دنیا و مافیا سے بے خیر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وجلی نورن، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی، لڑکی اسی طرح مگن سی تھی۔ وفی لسانی نورن و عصبی نورن، اور میری زبان اور اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا، لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری تھی۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اسے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ لحمی نورم و دمی نورن، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی، وہ جھٹ کر ان کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا، وہ لڑکی واپس آتی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑتی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے جانا چاہیے۔ وشعری نورم وفی بشری نورن، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو آواز باہر جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل سے کچھ لٹکتا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا، وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وجل فی نفسی نورن، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا، اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا اور عبایا پہننے لگی۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتے شلوار میں کھڑی ہے اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اسے غنیمت لگا تھا۔ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا، اب اسے کسی طرح نیچے جا کر سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے اپنے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی آتا تھا۔ اللہم آتینی نور، اے اللہ مجھے نور عطا کر۔ وہ اسی ترنم میں پڑھ رہی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پہ ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم اسے بہت خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا تھا، شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پر اس لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم، کون؟ چوکنی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیص میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے، الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی، بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی کیا؟ لڑکی کا انداز سادہ سا مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، اسے کسی طرح لڑکی کی باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی، معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی میں اس کا چہرہ واضح ہوا۔
چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جن کی رنگت سنہرے پکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونکی تھی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناسہ تھیں۔ میں محمل ہوں، جانے کیوں کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نئی آئی ہیں، نیو کمر ہیں؟ اور اسے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں ہی آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ تو گئی ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ نیچے آپ کے رومز تھرڈ فلور پہ ہی ہے نا؟ پھر نیچے؟ اوہ، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی، یقیناً وہ خود سے کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھ گئی تو محمل بھی تذبذب سی پیچھے ہوئی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی، دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جن سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا سفید مرمری فرش چمکا اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پائچے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پہ سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد سرد تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگ رہا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دیں۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھتی تو لمحے بھر کو اسے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاصی نیچے تک جا رہی تھیں۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا، جانے کیا تھا نیچے۔ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریک زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ چلتا تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ فرشتے نے دیوار پہ ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا سا ہال تھا۔ چھت غیر فانوس اور اسپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھیں۔ ہال 6 اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا۔ بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچی گلاس ونڈوز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کر اس کی طرف بڑھ گئی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں، ایک طرف ٹائل چمک رہا تھا۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور چھپ کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ ASP محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جن پہ ٹوٹنی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل اس کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر ذہن میں تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھی تھی۔ دھوکہ ہی اعتماد کا خون، فراڈ۔ خوبصورت عربی عبارت کے نیچے اردو میں خوش خط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ سورہ یونس 5:8۔ وہ یک چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگایا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچی تھی، مگر فریم لگانے والے کو تو علم نہیں تھا کہ میں یہی سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تو تھا نا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے، میری سوچ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں۔ مثلاً کیا؟ وہ دونوں
دوزانوں ہو کر بیٹھی تھیں اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مخواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے؟ وہ اس کو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہم قطعاً بھی بے قصور نہیں ہوتے محمل۔ غلط، بالکل غلط، میں نہیں مانتی۔ وہ جیسے بھڑک اٹھی۔ ایک لڑکی کو اس کا لڑکا سگا تایا زاد پرپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر، اسے خوب بننے سنورنے کا کہہ کر اپنے کسی عیاش دوست کے گھر لے جا کر ایک رات کے لیے بیچ آئے، یہ خواہ مخواہ کی مصیبت، خواہ مخواہ کا ظلم نہیں ہے کیا؟ نہیں محمل نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں۔ ہاں قطعاً نہیں۔ اسی صورتحال سے بچنے کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے پہلے ہی سب بتا دیا تھا۔ یقیناً اس لڑکی کو تو یہ علم ہوگا کہ اسے ایک نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ کزن بھی تو نامحرم ہے، اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اسے اپنا جسم اور چہرہ اس طرح ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو بھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے۔ اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا اس کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے دوزانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی، اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا۔ اس کے ضمیر نے شاید کسی انسان نے، مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے عزت اور حفاظت سے رکھے۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، آؤٹ آف دی وے فیور ہے۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے ہی نہیں ہیں محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ وہ کہے جا رہی تھی اور اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے۔ چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آپس میں کام کرنے سے منع کرنا، حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرہ کی منگنی والے روز اس نے کی تھی۔ اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی، اس پہ منجمل ہوئے زخم کے نشان تھے۔ ہاں، حسن نے اسے خبردار کیا تھا۔ میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل۔ چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ اور سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی تھی، مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصویر پیش کر رہا تھا۔ اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگیں۔ فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی، سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا۔ وہ آخر فواد کی گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ اس نے دل اور مصحف میں سے دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائیں۔ فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے، قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ کیسے ڈھٹائی سے اس نے اس سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا۔ اس کی آواز میں کیسی بے رخی تھی۔ ٹی وی پہ یہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی وہ چینل بدل دیا کرتی تھی۔ یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی۔ سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا، اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہ پڑھی تھی۔ اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی۔ میرا اللہ تعالیٰ مجھے گھر واپس پہنچا دے۔ وہ پھر سے رو دینے کو تھی۔ مجھے تیری قسم، میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ، کبھی تنہا، کبھی اس کو اکیلے نہیں ملوں گی۔ میں قسم کھاتی ہوں، آئی سویئر۔ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی۔ ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں۔ پوچھو۔ قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے۔ قسم ناپسندیدہ چیز ہے، یہ مقدر نہیں بدلتی۔ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی چڑھتے فرشتے ذرا سی چونکی۔ کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا کہ یہاں سے رہائی ملنے پہ تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا گئی۔ دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑاتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، دوم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور اسکارف پہن رکھا ہے، اور سوئم میں نے تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس سے لمبی مردانہ شلوار کے پائچے ذرا ذرا سے جھانک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے ساتھ روم کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے۔ اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تھوڑا سا خشک مزاج ہے، مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ۔ پھر اس کی شاک شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ آؤ۔ اسی پل گیٹ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی۔ آؤ لڑکی، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لائی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔
فرشتے ادھر آؤ، باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ السلام علیکم، اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کے کزن کے ساتھ ہے تو اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا تھا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا ہے کدھر وہ جواباً بگڑ کر بولا تھا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، وہ اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اس سے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں ہمایوں، تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق تک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے کو بالواسطہ سب کتھا سنا آئی تھی، اور تب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور اب ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال گئی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے کر آؤ۔ اب کہ ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا، فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پہ تیار، اکھڑا تیور اور ماتھے پہ بل لیے۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر قدم کیوں نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ ہاں، وہ بھی جواباً غرائی تھی۔ واٹ؟ تم زبان سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور اب آپ کا مجھ پہ کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محول کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پہ رتی بھر بھی بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں جانے میں فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھے، پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پہ وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے اسے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اور بھی شاندار لگ رہا تھا۔ تھینکس، وہ کہہ کر رکی نہیں۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھالی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کر جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا